السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو شاد و آباد رکھے اور ماہ مبارک اس ماہ رمضان شریف کا مکمل فیضان عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ برادران اسلام، ہم جو حاضر ہیں ایک بڑے اہم سوال کے ساتھ حاضر ہیں، اور یہ ماہ رمضان ہے، سوالوں کے سلسلے جاری ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور مجھے بڑی مسرت، بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی ہمارا بھائی اسلام کے حوالے سے اور اپنی زندگی کی رہبری اور رہنمائی کے حوالے سے کسی سوال و جواب کے سلسلے کو قائم رکھے، کیونکہ مسلم امہ کے اندر یہ بیداری ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ اور کبھی بھی اسلام کے حوالے سے اگر کسی بات میں آپ کو نالج نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے، بلکہ اس پر مشورہ ہو جانا چاہیے۔ تو بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ بھائی کا سوال ہے، کیا ان کا سوال ہے کہ حضرت رمضان شریف میں یا غیر رمضان میں ہمارا روزہ ہے اور روزے کی حالت میں ہم پر غسل فرض ہو گیا۔ اب جب غسل فرض ہو گیا تو ہمیں غسل کرنا ہے، تو اب غسل ہمیں کرنا ہے تو غسل کیسے کرنا ہے اور کیسے ہوگا؟ کیونکہ جب یہ سوال ہوا تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے بھی پوچھ لیا بھائی اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں، نارمل سی بات ہے، بھی غسل کرنا ہے کر لیجئے گا، جب فرض ہو گیا تو اس میں کیا برائی ہے، غسل ہی تو کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت اس میں ایک خاص بات ہے۔ میں نے جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا حضرت روزے میں اگر ہم غسل کرتے ہیں تو غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ کتنی باتیں؟ غسل میں 3 باتیں فرض ہیں، 3 باتیں فرض غسل میں۔ نمبر ایک ہے غسل میں غرارے کے ساتھ کلی کرنا۔ نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور نمبر 3 ہے تمام بدن پر، یعنی سارے بدن پر، پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے ان کا پہلا فرض ہے۔ اچھا فرض ہے نا، اب فرض ہے اور فرض کا مطلب ہوتا ہے قرض، وہ ادا کرنا ہی ہوتا ہے صاحب۔ اب ماہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، روزے ہیں، تو روزہ دار پر اگر مان لیجئے گا غسل فرض ہو گیا تو اب اسے غسل کرنا ہے، اور غسل میں پہلا فرض ہے غرارے کے ساتھ کلی کرنا۔ اب وہ بندہ اگر غرارہ کرتا ہے تو غرارہ کرنے پر اب اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، یا بنا غرارے کے ہی غسل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو جی ہاں، غرارہ کرنا ہے، اور غرارہ کرنا ہے، بنا غرارہ کلی کیے غسل آپ کا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اگر آپ کلا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا فرض ترک ہو جائے گا، اور جب فرض ترک ہو گیا، آپ کا چھوٹ گیا، تو پھر آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا، اور جب آپ کا غسل نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کا راستہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہوگا، کیسے نکالا جائے اس بات کو؟ پھر غسل میں جو یہ فرض ہے، اس فرض کے حوالے سے کیا عرض کریں گے، کرنا کیا ہے پھر؟ تو میں نے کہا سن لیجئے گا، آپ بھی سنیے گا دھیان سے، بہت نارمل سی بات ہے۔ غسل میں پہلا فرض کیا ہے؟ غسل میں پہلا فرض ہے غرارے کے ساتھ کلی کرنا، غرارے کے ساتھ کلی کرنا۔ اب کلی کا مطلب کیا ہے؟ کلی کا مطلب ہے منہ بھر کر، پورے منہ کے اندر پانی کو جھکولے دینا، پانی کو گھمانا، اور اتنا جھکولے دینا، اتنا گھمانا کہ داڑھ کے ایک ایک ریزے کے اندر پانی کا ایک ایک قطرہ پہنچ جائے، اتنی تیزی سے پانی گھمانا ہے۔ اب سوال رہا غرارے کا، تو غرارے کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ غرارے کے حوالے سے مسئلہ ہے پانی، جس کلی کا حکم ہے، جس غرارے کا حکم ہے، وہ غرارہ یہ ہے کہ آدمی جس وقت میں غرارہ کرے، کلی کرے، تو حلق کے آخری حصے تک پانی پہنچا۔ آخری حصہ کیا ہے؟ ہم جو گنتی کرتے تو آخری حصہ ہماری طرف سے یہ ہے، جبکہ حلق جو ہے نیچے سے شروع ہوتا ہے، لیکن ادھر سے یہ جو شروع والا حصہ ہماری طرف سے لگتا ہے، اس کو آخری حلق کہتے ہیں۔ تو آخری حلق تک، آخری حصے تک، یہاں تک اندر سے اتنے حصے تک پانی کا پہنچنا فرض ہے۔ اس سے نیچے اتار دیں گے تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔
اب یہاں تک پہنچانے کے لیے نہ ہی تو آپ کو اتنا زور لگانے کی ضرورت ہے کہ صاحب جس کی وجہ سے آپ کو قے آ جائے. نارمل سا آپ انگلی ڈال کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور ہو جاتا، کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو اس شکل میں اس طریقے سے آپ جو ہے غسل کریں گے تو آپ کا یہ پہلا فرض جو ہے غسل کا یہ بآسانی ادا ہو جائے گا روزہ داروں کے لیے. کیسے کرنا ہے؟ پانی لینا ہے، پانی لے کر کے منہ میں خوب گھمانا ہے، پانی کو خوب جھکول اس طریقے سے دینا ہے. جب پانی اچھے سے لگ جائے، داڑھوں میں گھوم گیا ہے، اس کے بعد میں ہاتھ لے کر کے حلق میں ڈال لیں. حلق میں جب ڈالیں تو یہ خیال لیں کہ حلق کے آخری حصے کے اندر آپ کی انگلی نہیں جانا چاہیے، آپ کی انگلی نہیں جانا چاہیے. آپ اگر پانی ڈال کر کے اس طریقے سے بھی اگر آپ لیں گے تو حلق خود بخود بند ہو جاتا ہے، اس سے نیچے پانی نہیں اترتا ہے. تو اس طریقے سے نارمل انداز میں، ہلکے انداز میں آپ اس فرض کو ادا کریں. آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، روزہ بھی باقی رہ جائے گا اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا. اب دوسرا سوال ہے، دوسرا فرض ہے غسل کا. غسل کا دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا. ناک کی نرم جگہ، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ جو ہڈی ہے، یہ جو ہڈی دیکھ رہے ہیں، یہ ہڈی، اس ہڈی تک ناک میں پانی چڑھانا ہے. اب پانی جب چڑھائیں گے تو کہا حضرت جی پانی چڑھاتے وقت سانس لیں گے تو پانی اوپر بھی جا سکتا ہے. تو کہ سانس لیں سانس بہت ہلکے انداز میں آپ سانس لیں گے تو پانی آپ کے اتنے حصے تک پہنچ جائے گا. اگر یہاں تک پانی نہیں پہنچائیں تب بھی آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب آپ کا غسل نہیں ہوگا تو آپ پاک نہیں ہوں گے، اور جب آپ پاک نہیں ہوں گے تو آپ کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اسلام میں، اچھا اب یہ ہو گیا. اب تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے، پورے جسم پر پانی بہانا ہے. پورے جسم پر پانی بہا لیجئے گا. پانی بہا لیجئے، داہنے کاندھے سے، پھر بائیں کاندھے سے، پھر داہنے کاندھے سے، اس طریقے سے پورے جسم پر 3 بار پانی ڈال لیں. ڈالنے کے بعد میں اب آپ جو ہے پاک ہو چکے ہیں. پھر سر سے ڈال لیں گے، پھر آپ پاک ہو گئے ہیں. جب آپ پاک ہو گئے تو اب اس کے بعد میں آپ صابن وغیرہ، شیمپو وغیرہ جو بھی چیز استعمال کرنا چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پہلے پاک ہونا ضروری ہے. پہلے پاک ہوں گے، اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں آپ کو استعمال کرنا ہے. اچھا خوبصورتی ہے نا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. پاک رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. آقا ارشاد فرماتے الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. پاکی آدھا ایمان ہے. جس کے پاس پاکی باقی ہے وہ سمجھے گا کہ آدھا ایمان اس کے پاس باقی ہے، آدھا ایمان باقی ہے. لیکن آج تو اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، خاص کر کے ہمارے نوجوانوں میں یہ عیب موجود ہے کہ وہ کئی دن ناپاکی کی حالت میں گزار دیتے ہیں. ناپاک بندہ، حدیث پاک میں ہے، ناپاک بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو فرماتے ہیں زمین چیخے مار کے اللہ کے حضور فریاد کرتی ہے، اے خالق تو ہمیں اجازت دے ہم اس کو اپنے اندر دھسا لیں. لیکن اس مہربان رب کی مہربانی دیکھیے گا، کرم فرمانے والے رب کی کرم نوازی دیکھیے گا. وہ اللہ فرماتا نہیں، ہم نے تمہیں اسی کے لیے بنایا ہے، اس کی سزا اور جزا کا جو حساب و کتاب ہے وہ ہم کریں گے. یہ جتنے بھی گناہ کرتا ہے اس کا حساب کتاب ہم کریں گے. ہم نے تمہیں اسی کے لیے بنایا ہے، وہ پھر بھی تم سے اتنا مہربان ہے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو. اگر ہمارے اندر پاکی موجود ہے تو الحمدللہ، اگر جسمانی طور پر پاکی موجود ہے تو پھر آپ کا قلب بھی پاک ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ کے پاس ایمان رہے گا تو ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں گے، ایمان کی حلاوت کو چکھیں گے. جب ایمان کی حلاوت کو چکھیں گے تو میرا وجدان اور یقین کہتا ہے کہ آپ ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی مکمل کوشش کرتے رہیں گے. آج گناہوں سے نہ بچنے کا ایک سب سے بڑا راستہ یہ بھی ہے، ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ گناہوں سے اس لیے بھی نہیں بچ پاتا ہے کہ وہ پاک نہیں رہتا ہے. غالباً میرے نظریے سے 60% لوگ ایسے ہیں مسلم امہ کے اندر جو ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کچھ اس وجہ سے ناپاک ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکی ہے کیا چیز. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کم سے کم اس کا تو خیال کیجئے گا.
कम से कम इसमें तो अपनी ज़िंदगी को साफ़ सुथरा बना लीजिएगा, कम से कम इसमें तो अच्छे से इबादत कर लीजिएगा, अच्छे से अपने आमाल नामे को साफ़ सुथरा करके रब के हुजूर पेश करने के काबिल बना लीजिएगा। वरना वो दिन दूर नहीं है कि जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे और नदामत और हया की वजह से, गैरत की वजह से आप अपनी नजरें नहीं मिला सकोगे, आप सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे और आपको ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं, ज़िंदगियों को आसान और दीन पर फोकस करें, दीन सीखे। दीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहला मिशन रहा है, वो मिशन यही था कि दीन सीखो, दीन सीखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बोरिया नशीनों को दीन सिखाया। जब दीन होगा तुम्हारे पास, तालीम होगी तुम्हारे पास, जब तुम तालीम याफ्ता होगे, एजुकेटेड होगे, एजुकेशन तुम्हारे पास होगी, तो फिर तुम्हें कोई बात समझने में आड़ नहीं होगी। फिर तुम हर एक बात को बासानी समझ सकते हो, और जब बात को बासानी समझ लोगे तो फिर यकीन मानिएगा कि आपको कोई भी दुश्वारी आपको आकर के रोक नहीं सकती है, आपको घेर नहीं सकती है, क्योंकि हर मुश्किल का हल दीन में है, हर मुश्किल का हल तालीम में है। जब तालीम याफ्ता होंगे, तालीम सीखे होंगे, तो अदब भी होगा, तहजीब भी होगी, तमद्दुन भी होगा। जब अदब होगा, तहजीब होगी, तमद्दुन होगा, तो समाज और मुआशरे के अंदर आपका एक अपना अलग मकाम होगा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होने की ताकत, जुर्रत और हिम्मत आपके पास होगी। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी जिंदगियों को आसान बनाओ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, अपनी जिंदगी गुजारो। ये माह मुबारक बड़ी बरकतों का महीना है, बड़ी रहमतों का महीना है। ये रहमत वाला महीना, ये बरकतों वाला महीना कहीं यूं ही हमसे ना निकल जाए, खामखा हमारे माबैन से ना गुजर जाए। मेरे भाइयों, हो सकता है मेरी और आपकी जिंदगी का ये आखिरी माह हो, आखिरी साल हो, आखिरी रमजान हो सकता है इसके बाद अब हमें रमजान मैसर ना हो सकता है उसके बाद अब हमें ये माह रमजान के रोजे नसीब ना हो। तो इसलिए जब मिले हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और इसमें जितना हो सके इबादतें कीजिएगा। और इबादतें जब कर लोगे आप, तो फिर साहिब आपकी ज़िंदगी बड़ी लाजवाब होगी, आपकी ज़िंदगी बड़ी अनमोल और बड़ी अनोखी होगी। मैं रब के हुजूर बस यही दुआ करूँगा कि अल्लाह हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए, हर मुसलमान को ईमान और आफियत वाली सुन्नतों भरी तबील ज़िंदगी अता फरमाए। और मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह करीम हमारे मुल्क में अमन और सलामती अता फरमाए। माह सियाम, माह रमज़ान बरकतों वाले महीने के सदक़े में हम सबको ईमान और आफियत की ज़िंदगी नसीब अता फरमाए। हज़रात, ये जो मैंने मसला बयान किया है बड़ा अहम है, बड़ा ज़रूरी है, इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा और पूरी मुकम्मल तरीके से इस्लाम और दीन को समझने और सीखने के लिए मैदान में आइएगा, दीन सीखिएगा। जिस लिहाज से, जिस लेवल पर भी हो, दीन सीखिएगा। जब दीन सीखेंगे तो यकीनी तौर पर आप अपने आप में एक अलग कैफियत और एक अलग सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी और आराम, चैन, राहत, करार महसूस करेंगे। इंशाअल्लाह जब ये सब हमारे पास होगा तो हमें ज़िंदगी जीने में बड़ा लुत्फ़ आएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।